پہلا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، جس طرح کہ ائمہ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائیں، یہ ثابت، آپ نے نمازوں کے بعد اذکار بتائے، مسنون اذکار بتائے، دعائیں بتائیں۔ کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں کہ آپ نے صحابہ کو یہ بتایا ہو کہ تم سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا کیا کرو۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ جو ائمہ اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں، ان کے رٹے رٹائے الفاظ ہوتے ہیں، اور اس کا طریقہ بھی اتنا بے رغبتی والا ہوتا ہے، ایسے وہ تیزی سے یا رب العالمین یا رحمن الرحیم، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا، وہ ایک جیسے کوئی سبق بچے کو یاد کروایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے سنا، وہ تیزی سے سبق کیا اللہ سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے۔ یوں لزوم فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا یہ بدعت ہے، یہ بہت سارے اہل علم کا فتویٰ ہے۔ البتہ جو چیز اختلافی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہہ دے تو پھر امام کو نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ نہیں۔ اس میں بعض علماء کہتے ہیں جب آپ کو کوئی دعا کے لیے کہہ دے تو آپ کے لیے دعا کرنا لازم ہے۔ دلیل، وہ کہتے ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے دعا کروائی، جمعے کے خطبے کے دوران آپ سے کہا گیا، آپ نے اسی وقت دعا کروائی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو دعا کروانے آیا تھا نا، وہ اجتماعی دعا نہیں کروانے آیا تھا، بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا لینے آیا تھا، اور وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، صحابہ نے آپ کی اقتداء میں ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ اور دوسری بات، جس وقت اس نے کہی آپ نے اسی وقت کر دی۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں نمازوں سے پہلے، ہم کہتے ہیں نماز کے بعد کر دیں گے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا کہ نمازوں کے بعد کبھی اپنی بیماریاں، اپنے عذر لے کر آتے ہوں۔ اجتماعی امور پر دعا کی گئی ہے، انفرادی امور پر کبھی اجتماعی دعا ہوئی نہیں۔ مطلب میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، میں مقروض ہوں، یہ میرا ذاتی انفرادی مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر اجتماعی معاملے کے لیے دعا تو ثابت ہے، جیسے بارش یا ان امور کے لیے، یا کسی دشمن پر بد دعا کرنا، لیکن اجتماعی طور پر انفرادی امور میں دعا ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، 17 نمازیں صدیق اکبر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کے پڑھائیں۔ کسی ایک نماز میں لوگوں سے یہ کہا ہو کہ لوگوں سب مل کے دعا کرو، امام الانبیاء بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے لیے دعا کی گئی نمازوں کے بعد؟ اگر آپ کے لیے دعا نہیں کروائی گئی تو آج کے مریض کے لیے یہ دعا کروانا نمازوں کے بعد۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب سنت سے ہٹ کر عمل ہوتا ہے تو جو سنت ہوتی ہے وہ دفن ہو جاتی ہے۔ سنت کیا ہے؟ اب سنت یہ ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہے تو آپ اس کے پاس چل کر جائیں، اس کی عیادت کریں اور اس کو دعا دے کر آئیں، یہ سنت۔ جب اجتماعی دعا آ گئی تو لوگوں نے بس اتنا کہہ دی تھی ہم نے آپ کے لیے نماز کے بعد دعا کروا دی ہے، اب کوئی اس کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ وہ حدیث کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر صبح کے وقت کوئی جاتا ہے تو رات کے وقت جاتا ہے تو رات سے لے کے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ یہ سنت ہم سے چھوٹ گئی۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کے پاس جا کر اس کو امید دلاؤ، اس کو دلاسے دو، یہ نہ کہو کہ بس ماڑا ہو گئے ہیں، تھوڑا ہی وقت لگتا ہے تیرا، اللہ تینوں جڑا نہ آسانی کرے تیرے معاملات۔ ایسے کلمات، اس کو تسلی دینا، یہ سنت کیسے پوری ہوگی؟ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو اس کے پاس جا کر دعا پڑھو، بسم اللہ، اس کے پاس جا کر آپ نے دعا بتلائی ہے، تو وہ دعا جو ہے وہ کیسے ہم پڑھیں گے؟ یہ ساری سنتیں چھوٹ گئیں ایک عمل کی وجہ سے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ بیمار نہیں ہوتے رہے؟ کیا آپ کی زندگیوں میں لوگوں کو پریشانیاں نہیں آتی رہیں؟ آپ کی زندگی کے اندر لوگوں کے بچے بیمار نہیں ہوتے رہے؟ آج کہہ دیتے ہیں فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، دعا کروا دیں اس کے لیے۔ اللہ کے بندو، اس کی اصل کیا ہے؟ غور کیجئے، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیماریاں تھیں لیکن یہ طریقہ نہیں تھا۔
آج ہمیں اس طریقے سے اجتناب. اسی طرح ایک بندہ فوت ہو گیا، جنازہ پڑھ لیا مسلمانوں نے، اس کو دفنا دیا، پھر اگلے دن کہتے ہیں جی وہ حاجی صاحب فوت ہو گئے سے انہوں نے دعا کرا دیا نماز تو بعد. بھائی وہ جنازہ نہیں پڑھا ان کے لیے. جب جنازہ ان کے لیے پڑھ لیا تو ابھی نمازوں کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی ضرورت؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے جنازوں کے بعد نمازوں پر یوں دعائیں کی؟ اگر کی ہیں تو میرے اور آپ کے لیے دلیل ہے، اگر نہیں کی تو پھر مجھے اور آپ کو حق نہیں ٹھہرتا کہ ایسا عمل کرے جو آپ سے ثابت نہیں ہے. اسی پر رہیں. جو اجتماعی دعا نمازوں کے بعد کسی کے کہنے پر یا کہے بغیر، یہ ثابت ہی نہیں ہے. اس لیے سنت پر اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اذکار ہیں، اذکار وہ اذکار کیجیے. ان دعاؤں کی وجہ سے لوگ دعائیں کرتے ہیں ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں، پیپر لے کر آتے ہیں وہ